اب دیکھیے وہ میں آپ کو جو بتا رہا تھا بات، غور سے دل تھام کے سننا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی اللہ کے کرم سے کہ اثر میں بیان ہوا ہے۔ مسلمانوں کا اصل مذہب تو تعلق مع الحق ہے، اسی تعلق سے اس کا اسی پر بھروسہ ہوتا ہے مسلمان کا، اور یہی کامیابی کی جڑ ہے۔ محمد بن قاسم نے جس وقت ہندوستان پر چڑھائی کی تھی، جو راجاؤں کی متعدد بیویاں جو نہایت ہی حسین تھیں قیدی ہو گئیں۔ فتح کر لینے کے بعد ان لڑکیوں نے خود کو محمد بن قاسم کی طرف رغبت ظاہر کی، مگر انہوں نے التفات بھی نہیں کیا محمد بن قاسم نے، اور صاف انکار کر دیا، اور ان کو دارالخلافہ کیپٹل بھیج دیا کہ خلیفہ وقت کے اختیار ہے، وہ جس کے چاہے سپرد کریں، جو اس وقت کا قانون تھا باندیوں کا وغیرہ کا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی، اس کو بھلے بند کر دیں۔ 17 سال محمد بن قاسم کی عمر تھی، جوانی چڑھی ہوئی۔ آج گناہ کر کے اور اس کو بلانے کے بجائے میں مایوس ہو گیا ہوں۔ اب آپ بتائیں، ایک آدمی جب مایوسی پر اتنے بیان دے رہا ہے، اتنے پرچے دے رہا ہے، اب آگے کیا علاج ہوگا یہ آپ بتا دیں، فیصلہ کر لیں، ہمت نہیں استعمال کر رہے۔ 17 سال کا، اور کوئی ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ویڈیو گیم وغیرہ کو ایجوکیشن اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نہیں، اس وقت بھی کیا حالات تھے، اور خوبصورت بڑوں کی، سرداروں کی، سپاہ سالاروں کی 17 سال کی تھی، ان کے ساتھ بڑے بڑے پرانے تجربے کار فن جنگ کے ماہر موجود تھے، مگر سب ان کی اطاعت کرتے تھے 17 سال کے نوجوان کی۔ ایک طرف تو کسی بیٹی مسلمان چھڑوانے آیا ہے، دوسری طرف یہ کیسے کر لے، التفات بھی نہیں کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شام میں جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لے گئے تو وہاں شام کا حسن مشہور ہے، پھر بیوٹی پارلر اس زمانے کا سجا کر دائیں بائیں کھڑا کر دیا لائن میں۔ جب امیر لشکر سپاہ سالار جب قدم رکھا تو سمجھ گئے، فوراً فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ویسے ہی صحابہ کی نظریں نیچی تھی اور خطرہ تھا اور نیچی ہو گئیں۔ یہ لڑکیاں نے جا کر ان کو گالیاں دی ہیں اور کہا کون تھے یہ آدمی ہے، انسان ہے، فرشتے، ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، فتح ہو گیا شام۔ آج جو سب یہ گناہ وغیرہ بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ بے حیائی کی وجہ سے حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی جس کا ظاہر صحیح نہیں، بھلے داڑھی ہے لیکن مونچھیں گناہ کبیرہ کی طرف جا رہی ہیں عملاً، تو باطن پہ ڈینٹ لگا ہوا ہے، کیوں نہیں بات مانتے؟ ہر دوسرے دن اپنے بزرگوں کی طرح کیوں نہیں ٹرمر چلاتے؟ اسرے کو تو بہت سے بزرگوں نے منع لکھا ہے علماء نے، ٹرمر یا کینچی، کیوں بات نہیں مانتے؟ اچھا پھر جوش نہیں آ رہا ابھی، کوئی بات نہیں، پھر کنارہ تو ہر وقت کھلا رہے نا، پھر آپ کی مرضی ہے، آئینہ جیب میں رکھیں، کینچی جیب میں رکھیں، ہر تیسرے دن صحیح کرتے رہیں۔ ابھی ایک صاحب یہاں بیٹھے تھے، 3-4 دن لگائے تھے، چھٹیاں تھیں، علم حاصل کر رہے تھے، علم حاصل کر رہے ہیں مدرسے میں۔ اللہ کی قدرت کی میری نظر اس طرف تھی، تو میں تو اس سے نہیں پوچھ رہا تھا، میں تو بتا رہا تھا مونچھوں کا، مجھے صحیح تھی، کنارہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہمارے دوست جو روزانہ کا تعلق ہو یا نہ ہو، کسی درجے کا بھی ہو، وہ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ اول کیوں نہیں؟ ہاں جو لڑکے امرد ہیں نا، 17 سال کے 18 سال کے ہیں، وہ مجھے نہیں کاٹ سکتے، ہر وقت کنارہ کھلا رہے گا۔ 19 سال کے ہیں، کنارہ کھلا رہے گا۔ 22 سال کے ہیں لیکن چہرے پر میلان اور کشش ہے جس کا اب تفصیل کا موقع نہیں، ان کو کنارہ کھلے رکھنا ہے۔ جیسے آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے کچھ کا مونچھیں ہوں گی، تو آپ کیوں مونچھیں رکھ کر بیٹھے بھائی؟ ہمیں فائدہ بتاؤ، ہم آگے بتائیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ فجر میں وقت لگا رہے تھے، فجر میں دیکھتا ہوں مونچھوں گڈھا صاف۔ یہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل، سمعنا واطعنا۔ جب پتہ چل گیا ایک بات کا، چلو پتہ نہیں تھا یہ بھی تو ہم بول نہیں سکتے نا، جب پتہ چل گیا اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں عادت ہمارے اندر نہیں آتی کہ سن لیا عمل کریں گے تو ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچے گی؟ میں تو اس پر پورا حضرت نے جو سکھایا تھا نا اس پر اللہ بیان کرا دے صرف، تاکہ میں بھی سدھر جاؤں، میرا دل بھی بدت صحیح بن جائے۔ اس پر یاد، اچھا اس پر محمد بن قاسم، یہ آگے لکھا ہے، چلو اس پر یاد آیا کہ جس وقت راجہ داہر سے مقابلے کا اہتمام ہو رہا تھا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، جس وقت راجہ داہر سے مقابلے کا اہتمام ہو رہا تھا اس وقت محمد بن قاسم کو معلوم ہوا کہ راجہ داہر نے اپنی بہن سے یادی کر لی ہے، ایسا بدبخت۔ یہ سن کر محمد بن قاسم بے فکر ہو گئے اور یہ کہا کہ اب اس کے مقابلے میں ضرور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔
اس لیے کہ وہ کافر ہی نہیں ملحد بھی ہے اور شہوت سے مغلوب ہے. شہوت سے مغلوب ہے. کفر کے ساتھ شجاعت جمع ہو سکتی ہے. آپ نے مقابلے سنے ہیں کیسے کیسے صحابہ نے مقابلے کیے پہلوانوں سے. کفر کے ساتھ شجاعت جمع ہو سکتی ہے مگر شہوت کے ساتھ شجاعت جمع نہیں ہو سکتی. جب شہوت کے ساتھ شجاعت جمع نہیں ہو سکتی تو تقویٰ بھی شجاعت سے ہی ملتا ہے. گناہ چھوڑنے کی طاقت یہ شجاعت سے ملے گی. آج سے جوانیاں برباد کرنا سب کر رہے ہیں نعوذ باللہ. جو چھوڑتا ہے شجاعت کے ساتھ چھوڑتا ہے اور شجاعت یہی تقویٰ کا راستہ ہے. کیا عجیب جملہ ہے. میں تو اتنا زیادہ مست ہوا ہوں اثر سے کہ اور یہ جو ہم لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے سانڈ کی طرح بار بار گناہ کر رہے ہیں ہمارے لیے جوتا ہے. یہ فرمایا کہ شہوت سے مغلوب ہے. یہ کفر کے ساتھ تو شجاعت جمع ہو سکتی ہے مگر شہوت کے ساتھ شجاعت جمع نہیں ہو سکتی. داڑھی کیسے رکھ لوں لوگ کیا کہیں گے. مونچھیں اڑا دوں تو کہے گا چکر میں آ گیا. 10,000 کی شرط لگی ہوئی ہے. بال سنت کے مطابق کر لوں تو کیا سب کہیں گے. کیا باتیں ہیں. یہ محمد بن قاسم میں نے بول دیا تھا اثر میں پھر ابھی یاد ہے لکھا ہوا ہے. یہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے داماد تھے. حجاج بن یوسف نے کتنے ظلم کیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بے دردی سے شہید کیا. کعبہ شریف پر جو توب خانہ ہوتا ہے نا منجنک کہتے ہیں اس کو جس میں بڑے پتھر رکھ کے داغا جاتا ہے. کانا کعبہ پر اس بدبخت نے حملہ کیا ہے. خانہ کعبہ کو جلایا ہے اور گھیرا لگا ہوا تھا. کیا بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے شہید ہوئے گردن کٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے گردن کٹی. کیسے کیسے ظالم نے ظلم کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کس طرح ان کی گردن مبارک کاٹ کر کیا کروں لکھا ہوا اس لیے بتا رہا ہوں یہودی کے قبرستان میں ڈال کر آ گیا ظالم. اور جسم مبارک رکھا وہاں پر کہ سبق حاصل کرو. سبق کیا حاصل کرتے. لوگ رو رہے تھے دعائیں دے رہے تھے اور ایمان لا رہے تھے. کچھ لوگ کہ خوشبو آ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوا. پھر وہاں سے اللہ معاف فرمائے جسم مبارک ہٹا لیا. ان کے بھائی یا رشتہ دار پھر آگے گئے وہاں جہاں سے جا کے پرچہ لے آئے. پتہ نہیں کتنے دن لگ کے خوشبو ہی خوشبو آتی رہی جسم سے. اب سننا ذرا اتنا اور ظلم کی داستان ہے اس کی بھائی. خانہ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور بڑھیا اس سے کیا بدماشی کی اس بدبخت نے. اور پھر بڑھیا کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ بوڑھی کے پاس آئے اور آ کر کہا ماں آپ چاروں طرف سے گھر چکے ہیں. چند لوگ ہیں باقی سب شہید ہو گئے ہیں. اب آپ جیسے حکم دیں. دیکھنا تھا ماں کا دل کیا ہے. کہا بیٹا کس چیز کا حکم دوں. میں تمہاری شہادت کا انتظار کر رہی ہوں. کس چیز کا حکم دوں. کہا میں بینائی کمزور تھی. کہا میں تو کفن پہن کے ہی تو آیا ہوں. آخری سانس تک ان کے ساتھیوں نے اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ کیا سنا چکا ہوں 2-3 دفعہ آنسو نہیں رکتے. جس دروازے سے خانہ کعبہ کے وہ آتے اکیلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ مار کے آگے تک پھر اندر آ جاتے. پھر دوسرے دروازے سے پھر ظالم نے پتھر برسائے. ایک اینٹ آ کر لگی. کیا ظلم ہوا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حجاج بن یوسف کے کہنے پر کھانا پینا بند کر دیا اور گولے برسائے خانہ کعبہ پر آگ لگائی ہے. یہ کسے کہنے کی باتیں تھوڑی ہے. جو لگا ہوا ہے موویوں میں سارے رات جاگنا سارا دن سونا انہیں کیا معلوم کہ کیا حالات ہیں ہم تک دین کیسے پہنچا. اب سننا ذرا ہوں کہ مگر شہوت کے ساتھ شجاعت جمع نہیں ہو سکتی. یہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے داماد تھے. ہاں وہ لڑکیاں بھیج دی نا اس میں ایک حسین تھی. اب یہ یا کوئی اور جو بھی اس نے محمد بن قاسم پر الزام لگا دیا بغیر تحقیق کے. ایسا ظالم تھا بغیر تحقیق کے اس کو بند کر دیا. اب بہت عرصے کے بعد حقیقت کھلی جب تک تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے. اسی حالت میں ان کو وفات بھی ہو گئی. سوچو خود حجاج باوجود اتنے بڑے ظلم ہونے کے کفار کے مقابلے میں بہت جوشیلا تھا. خود ظلم تک مسلمانوں پر کرتا تھا مگر اہمیت اسلام اور غیرت اسلام بھی قلب میں بیعت تھی. دوسرے مسلمانوں کو ستائیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور یہ برداشت کر لیا. ذرا دیکھنا ذرا. لیکن یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ دوسری بات سکھا رہے ہیں. اور عبادت کی رغبت میں اس شخص کی یہ حالت تھی کہ شب میں 300 نفلیں پڑھتا تھا. دیکھیے اس وقت کے ظالم بھی ایسے ہوتے تھے. لیکن اب حیرت ہوتی ہے کہ 300 نفلیں پڑھنے میں تو تمام شب بیداری رہتی ہوگی پھر اس نے ظلم کیے. اب یہاں پر اتنا مضمون ہے میں ابھی دعا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھی تو فوراً ہی سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. شیطان نے کتنے لاکھ برس عبادت کی. علم کا عین تھا عبادت کا عین تھا
عارف کا عین تھا کہ عین اللہ تعالی کے غصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرا رہا ہے بدماشی کی، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، کیونکہ عارف تھا، پتا تھا اللہ کا غصہ، اللہ پر حکومت تو نہیں کر سکتا، جا تجھے مردود مہلت دی۔ تفصیل قرآن پاک میں بیان ہوتی رہتی ہے، اور کبھی اللہ اور بیان کرائیں گے، لیکن اس کا کام بنا، کیونکہ ایک عین نہیں تھا، عاشق کا عین نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں، فرشتوں کے ساتھ جنت وغیرہ، مردود ہوا۔ اب 300 نفلیں پڑھتا تھا، برباد کیوں ہوا؟ کہ اس کا کوئی مربی نہیں تھا، کوئی شیخ نہیں تھا، کسی سے مشورے کی سنت نہیں، استخارہ نہیں کہ کس کی اولادیں ہیں۔ ظالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے تھی۔ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، اور یہ سب سے بڑا رتبہ ان کا تھا، مرتبہ۔ کیوں؟ جان، مال، اولاد سے ہر وقت فدا، اس کے خون کا خیال نہیں کیا، اور وہ تو خانہ کعبہ پر ظلم کر بیٹھا۔ بس میں نے کیا بتاؤں، نام بتاتے بھی تو نہیں ہے نا، ہمیں منع ہے نا کہ کیسے ظلم ہوا، کیا ہوا، کہ ان سے بہرحال میں خاموش رہتا ہوں اس معاملے میں۔ تو آپ یہاں بیان ختم کرتا ہوں، یہ اتنا عبادت گزار ہو کر، اور کیسے کیسے اس نے ظلم ڈھائے ہیں، اور وجہ اپنے 300 نفلوں پر ناس، 300 نفلیں۔ بہرحال مفتی صاحب فرماتے ہیں رکعت کہنا چاہیے، یہاں جو لکھا ہے حضرت مجدد کا وہی عرض کر رہا ہوں، 300۔ آپ سوچو کہاں عبادت گئی، کہاں دعائیں ہوئیں، لیکن کھوپڑا الٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر کیا مضمون ہے، کتاب لے لیں، 470 کی کتاب، ابھی صفات کی، پیسوں کی نہیں، صفات کی، ابھی چاہیے ابھی لے لیں، کوئی منع نہیں۔ اس کو انشاءاللہ فجر میں بھی اللہ بیان کرا دے، اور جمعے میں تھوڑا یہ نظر کی حفاظت پر کے دیکھو، آپ کے 17 سال کا نوجوان، اتنی لڑکیاں مل رہی ہیں مفت میں، کون سا حجاج بن یوسف کو پتا چل جاتا سینکڑوں میل دور کا، پتا بھی چل جاتا تو کیا کر لیتا، کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں تو خیر یہ نہیں پتا وہ کیا بولتا نہیں بولتا، لیکن سوچو تو صحیح، اتنی ساری حسین لڑکیاں، 17 سال کی عمر، اور فتح کیا ہے تو وہاں بڑوں کے پاس کتنی ان کی عزت ہو گئی، لیکن نہیں۔ اور پھر ابھی اچانک آنا کہ اثر میں بھی بیان ہوا تھا، لیکن صحبت صالحین کی طرف دھیان نہیں گیا، ابھی اللہ نے دھیان دلا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت سے رکھے۔ جی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم